ریاض کیوں نہیں آیا وہ زمام الحق؟ چلیں درود شریف پڑھ لیا سب نے بیٹا؟ بیٹھ جائیں شاباش۔ دیکھیں جی جمعہ مبارک سب کو۔ شروع کرنے لگے ہم آج کا لیسن، اور اس سے پہلے آپ سب کے لیے ایک بات کر دیتا ہوں۔ بچے نے کہا کہ وہ بچے نے مکان شروع کیے ہوئے ہیں، اس لیے وہ آج چھٹی پر ہے۔ دیکھیں بیٹا ہم لوگ نا مڈل کلاس لوگ ہیں، ہم اوس جو یہ کہہ لیں کہ جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں نا، درمیانے طبقے کے، ہم وہ لوگ ہیں۔ ہم نہ زیادہ امیر ہیں نہ زیادہ ہم غریب ہیں، یعنی کہ ہم وہ بھی نہیں کہ جھگیوں میں رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے اچھے گھروں میں سب لوگ رہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، لیکن کوئی عالی شان بنگلوں میں نہیں رہتے، تو ہم درمیانے درجے کے اوپر آتے ہیں۔ اب جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں نا، نچلے درجے کے جو لوگ ہیں انہیں تو وہ تو محنت کرتے ہی نہیں ہیں، ویسے آپ کو پتہ ہے شادیوں پہ مانگ کے یا بھیک شک مانگ کے وہ ویسے ہی گزارا کر لیتے ہیں، ان میں یہ چاہت بھی نہیں ہوتی کہ وہ ترقی کر کے آگے جائیں۔ اور جو بڑے طبقے کے لوگ ہیں جس طرح بلاول بھٹو ہیں یا پھر مریم نواز ہیں، ان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے پاس آلریڈی سب کچھ ہے۔ پیچھے مسئلہ ہمارا بچ رہا ہے، ہمارا مسئلہ بن رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مڈل کلاس سے نکل کے اپر کلاس میں جائیں، ہمارا بھی سٹینڈرڈ ریز ہو، ہمارے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، ہے کہ نہیں؟ اچھا، تو ہم مڈل سے نکل کے اپر کلاس میں جانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ہم کون سا راستہ اختیار کریں کہ ہم یہاں سے اس مسئلے سے، یہ جو ہم روزانہ روتے رہتے ہیں کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، مہنگائی غریبوں کے لیے، درمیانے درجے کے لوگوں کے لیے، جن نے مانگ کے کھانا ہے انہیں واسطے بھی مہنگائی نہیں، اور جن کے پاس پہلے ہی پیسہ ہے ان کے لیے بھی مہنگائی نہیں ہے۔ مہنگائی ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کے لیے۔ تو مہنگائی سے آپ تب نکلیں گے جب آپ مڈل سے نکل کے اپر کلاس میں جائیں گے۔ اب مڈل سے نکل کے اپر کلاس میں جانے کا ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، اور وہ ہے بیٹا آپ کا قلم، آپ کا پین۔ اتنی محنت کریں، اس پین میں اتنی جان پیدا کریں، اتنا پڑھیں کہ جب آپ کل کو کسی بڑے عہدے کے اوپر لگیں گے، یہ قلم ہی آپ کو اس مڈل سے نکل کے اوپر لے جائے گا نا۔ اچھا پڑھیں گے تو کل کو آپ کسی جگہ پہ افسر لگیں گے، جج لگیں گے، اور آپ کے ایک سائن کے اوپر بڑوں بڑوں کی زندگیوں کے فیصلے ہوں گے۔ تو ہم جیسے لوگوں کے پاس سوائے تعلیم کے یا سوائے پڑھائی کے اور کوئی آپشن نہیں۔ یہاں تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ بندہ راتوں رات امیر ہو گیا ہے، تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ اس نے پھر کوئی ڈاکہ ہی ڈالا ہوگا۔ راتوں رات امیر نہیں آپ ہو سکتے، اس کے لیے مسلسل ایک جدوجہد کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، پھر آپ کسی مقام پہ پہنچیں گے۔ تو ہم جیسے لوگوں کے پاس یہ نہیں کہ اب آپ احساس کمتری کا شکار ہوں کہ ہم مڈل کلاس ہیں، نہیں، آپ محنت کریں اور اس میں اپنی تعلیم کو سب سے اولین ترجیح میں رکھیں، سب سے ٹاپ پریورٹی کے اوپر آپ اپنی ایجوکیشن کو رکھیں۔ اب ہمارا مسئلہ کیا، ہم میں سے زیادہ تر لوگ ساری زندگی مہنگائی کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں۔ ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں تو ان میں سے کوئی بھی آج تک امیری والے طبقے میں نہیں گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی تعلیم کو پریورٹی نہیں دیتے۔ جب آپ کی ایجوکیشن چل رہی ہے تو گھر میں کوئی کام پڑ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار اب کام بھی ضروری ہے۔ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ کام کیے بغیر بھی نہیں کام چلتا، گزارا ہی نہیں ہوتا، گھر میں کام بھی لازمی ہے۔ اب پڑھائی نہ کریں تو پھر میں اس مسئلے سے نکل نہیں سکتا جہاں میں پھنسا ہوں، گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر بیٹا آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے کالج سے اپنے اسکول سے غیر حاضر نہ ہوں، اسکول آئیں، ہر حال میں اسکول آئیں، کالج آئیں، اور کوشش کریں کہ جو بھی کام ہے اس کو آپ سیکنڈ ٹائم سنڈے اس طرح کچھ اس کو ایڈجسٹ کریں۔ اور اگر بالفرض کوئی مجبوری بن بھی گئی ہے تو کوشش کریں کہ اپنے دن میں اگر آپ کو جا کے کام کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ بھائی یہاں سے جاتے ہیں اور سیکنڈ ٹائم آپ نے گھر میں بھینسیں رکھی ہوئی ہیں یا کوئی اور کام ہے، 100 کام ہوتے ہیں بندے کو، تو پھر رات کو اپنی جو نیند ہے، نیند کا جو حصہ ہے اس کو اپنی تعلیم پہ لگائیں، کم سو لیں، کیونکہ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں ہم اس مسئلے سے باہر نہیں نکلیں گے۔ تو آپ اپنے کاموں کو، نو ڈاؤٹ کہ کام بھی ضروری ہیں، کاموں کو بھی ترجیحات میں رکھیں، اس میں بھی کریں، یہ نہیں کہ اب گھر والے
آپ سے ہی انہوں نے آس رکھی ہوئی ہے، ایک دو ہی بیٹا ہے تو اب ان سے ہی کام کروانے نا، اور کس سے کروانے؟ تو ہمیں کام بھی کرنے ہیں، ہمیں اسٹڈیز بھی کرنی ہے، ہمیں دونوں چیزوں کو مینیج کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ اپنی اسٹڈی کو اولین ترجیح میں رکھیں کہ بھئی یہ سب سے لازمی ہے، ہاں کام میں اس کے بعد نپٹاؤں گا لیکن پہلے یہ اپنا اسٹڈی کا کام ختم کر کے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو کل کو جب آپ اچھا پڑھ جائیں گے، بیٹا کام ساری زندگی ہوتے رہنے ہیں، کام تو آپ آگے بھی کریں گے جا کے زندگی میں، اگر پڑھ کے کسی اچھے عہدے پہ لگ جائیں گے تو ایک تو یہ کاموں سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اچھا میں ایک جگہ پہ کر رہا تھا، کام کر رہا ہوں، اور وہ میں اس طرح ریڑھی میں مٹی ڈال رہا تھا گاؤں میں ہمارے، وہ کوئی مکان وغیرہ بنا رہے تھے، تو ایک بندہ آ کے نا، وہ میرا چھوٹا بھائی ڈال رہا تھا، میں پاس نا ریڑھی کے کھڑا تھا، تو میں یہ نہیں کہ اتنے زیادہ میں کام نہیں کرتا، پڑھائی اور پڑھانا یہی میرے دو کام ہیں۔ تو اب وہ ایک بندہ پاس سے گزرتے ہوئے کہتا ہے کہ ادو کچھ کر لیا ہوں تو تمہیں بھی آتا ہوں نا جناب۔ تو میں اس کو صرف ایک بات کہی، میں نے کہا انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیں، میں جو کر رہا ہوں نا اس کو کرنے کے بعد کل کو انشاءاللہ میرے پاس اتنا سرمایہ ہوگا کہ یہ کام کرنے کے لیے میرے پاس بڑے بندے ہوں گے۔ جب آپ کے پاس سرمایہ ہوگا نا، آپ کسی عہدے پہ ہوں گے تو کام کرنے والے بندے بڑے مل جاتے ہیں، کام تو ہو جائیں گے، کام تو آگے بھی آپ کروا لیں گے، چلتے رہیں گے، لیکن جو تعلیم ہے یہ دوبارہ نہیں آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس کو پہلی ترجیحات میں رکھیں۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں بیٹا کہ اگر میرے پاس ایسا ہوتا کہ میں ابھی میرے پاس پڑھانے کا فن ہے تو میں آپ کو پڑھا کے پیسے کما کے میں سارے وہ پیسے اپنی تعلیمی اخراجات کے اوپر پورے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یقین مانیں کہ بیٹا میں نے کبھی اتنے کو کپڑے بھی نہیں خریدے اپنے لیے، جوتے بھی نہیں خریدے، کیونکہ فیسیں اتنی زیادہ میں پے کر رہا ہوں یونیورسٹیز کے اندر کہ مر کے وہی پوری ہو رہی ہیں۔ اگر میرے پاس یہ پڑھانے کا فن بھی نہ ہوتا تو مجھے جھاڑو بھی لگانا پڑتا نا کہیں پہ اپنی تعلیم کے لیے، تو میں وہ بھی لگا لیتا کہ تعلیم اتنی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں کچھ بچوں کے پاس یہ بھی بہانہ ہوتا ہے کہ بھئی سر میرے گھر کے اخراجات اتنے نہیں ہیں کہ میں پڑھ سکوں۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے ہوئے ہیں، پاؤں دیے ہوئے ہیں، جائیں یہاں پڑھیں، فرسٹ ٹائم مزدوری کریں، جا کے جھاڑو لگانا پڑا جھاڑو لگائیں، لیکن اپنی تعلیم کو پس پشت نہ ڈالیں، جا کے کام کریں، نہیں اخراجات پورے ہو رہے کام کریں، کہیں مزدوری کریں، آدھے دن کی مزدوری کریں، رات کو نو ڈاؤٹ آپ کا جسم کہے گا بھئی تھک گئے اب سو جاؤ، آپ کہیں نہیں میں نے پڑھنا ہے۔ تو جب آپ اتنی بڑی قربانی دیں گے تو الٹیمیٹلی انشاءاللہ آپ یہ اس مہنگائی وغیرہ کے چنگل سے آپ نکل کے اپر کلاس میں چلے جائیں گے، اور ایک دن آپ کے پاس بھی گاڑی ہوگی، بنگلہ ہوگا، سویگ ہوگا آپ کا اپنا ایک، ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، وہ ہماری قلم ہے، ہمارے پاس ہماری تعلیم ہے، ٹھیک ہے بیٹا کہ نہیں؟ اب جسٹس ثاقب نثار جو ہے وہ پڑھ لکھ کے ہی اوپر آیا ہے نا، اور اس نے آ کے نواز شریف کا ستیہ ناش کر دیا، اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا، جو بھی اس کے اوپر پابندی لگا دی۔ تو ایک پڑھا لکھا مڈل کلاس طبقے سے آیا ہوا انسان، اس نے آ کے اتنا بڑا فیصلہ سنایا عدالت میں بیٹھ کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ پڑھیں، تعلیم کو پس پشت نہ ڈالیں، اس کے لیے جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی حیثیت سے بڑھ کے سب سے زیادہ تعلیم کے اوپر انویسٹ کریں۔ کپڑے کم پہن لیں، پرانے پہن لیں، فیسیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، گھر والوں کہیں جو آپ مجھے روزانہ 100 روپیہ دے رہے ہیں، میں بجائے کھانے کے میں اس کو اپنی تعلیم پہ لگاؤں گا۔ تو یہ بڑی ایک ضروری چیز ہے ہمارے گاؤں میں، اسی ہمارے جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں ان میں یہی چیز کی کمی ہے کہ جب وہ پہن نہ ہو کچھ کپڑا تو ہم ضد میں آ کے جی خاندان دے لوگوں نے چنگے کپڑے پائے نہیں بھی چنگے پانے ہیں، محلے میں اچھے کپڑے پہنے ہیں، اچھے جوتے پہننے ہیں، اچھا ہمارا بچہ جو ہے وہ کھانا پینا اس کا اچھا ہو، لیکن جب تعلیم کی باری آتی ہے گاؤں میں پھر لوگ تھوڑا سا ہاتھ کنجوسی میں لے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں خیر ہے پڑھ کے بھی انہیں نوکری ہی کرنی ہے، پڑھ کے بھی انہیں کام ہی کرنا ہے، تو اسی لیے تو بچہ وہ کچھ بڑا بنتا نہیں ہے۔ بجائے اس کے میرا یہ ماننا ہے بچے کو 3 ٹائم کی بجائے 2 ٹائم کا کھانا کھلا لیں، کپڑے اس کو لنڈے کے بازار سے لے کے بے شک پہنا لیں، اس کو سال میں 2 ہی بے شک لے کے دیں، اسکول اچھے میں ڈالیں کہ بیٹا سب سے لازمی کیا ہے، اسکول ہے،
تو ہمیں مقابلہ اسکول میں کرنا چاہیے، اپنی تعلیم میں بچوں کا مقابلہ کروانا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں گاؤں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اور چیزوں میں مقابلے میں پڑ گئے ہیں، اس لیے وہ ساری زندگی وہ کھوتی کے دن بورڈ تھلے رہندی، ادھر ہی وہ قلعے کے گرد ہی وہ چکر لگاتے رہتے ہیں، اور وہ رونے سے نکلتے نہیں، ہائے مہنگائی ہائے مہنگائی۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو تعلیم کو سب سے اولین ترجیحات میں رکھیں۔ اب صبح بچے لیٹ آتے ہیں تو میرا دل کر رہا تھا آج آپ کو بتاؤں، اگر بیٹا آپ کو گھر میں کام ہے، اگر آپ میں وہ شوق پیشن ہو کہ میں نے نکلنا اس معاملات سے، میں نے آگے جانا ہے، میں نے زندگی میں کچھ بڑا اچیو کرنا، صبح 4 بجے اٹھیں، 6 بجے تک سارے کام ختم کریں، دل میں یہ تڑپ ہو کہ آج میں نے جا کے انگلش کا لیکچر مس نہیں کرنا، جو مرضی ہو جائے۔ پڑھنے کے لیے ٹیچرز کے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں۔ ہمارے بچے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹیچر ساڑے نخرے چکن، ہم لیٹ آئے ہیں تو ہم افسر ہیں، ہے کہ نہیں، ہمیں کو کچھ کہے نا۔ یہی تو اصل وجہ ہے بربادی کی۔ جنہوں نے پڑھنا ہوتا ہے بیٹا وہ ٹیچرز کے پیچھے پیچھے دم ہلاتے ہوئے، سر جی سر جی سر، اندر کیا ہے کہ مجھے اس بندے نے کچھ سکھانا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کوشش کریں کہ اپنے کاموں کو کریں، اگر لازمی ہے تو ان کو اس طرح سے ایڈجسٹ کریں کہ وہ آپ کی تعلیم کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اور جتنے آپ کے پاس وسائل ہیں ان کو بروئے کار لائیں اور اپنی تعلیم کے اوپر انویسٹ کریں۔ اب جیسے بچوں کو یہ کہا جاتا ہے، اب لاہور میں اگر میں جاتا ہوں نا تو وہاں پہ رات 10 بجے تک بچے 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے ٹیوشنیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹیوشن رات کو بچے، ہم یونیورسٹی ہماری رات 9 بجے تک چلتی ہے، وہ بسوں میں موٹر سائیکلوں میں رات 10 بجے، یہاں 7 بجے عوام سو گئی ہوتی۔ اس لیے تو شہری لوگ آگے ہیں ہم سے۔ اب انہوں نے تعلیم کو اتنی ترجیح دی ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہاں پہ جو 9ویں 10ویں کے بچے کی اکیڈمی کی فیس ہے 5000 روپیہ ہے لاہور میں۔ اور اگر آپ کپس وہ جو اکیڈمیز ہوتی ہیں یا دوسرے اکیڈمیز ہیں کپس وغیرہ، 3 شفٹوں میں بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، لوگ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، کیا وہ لوگ بیوقوف ہیں؟ ہمارے ہاں لوگ گاؤں وغیرہ میں دیہاتوں میں کہتے ہیں خیر ہے 400 روپیہ کو فیس کہے نا، وہ اتنی فیس، جتنا آپ گڑ ڈالیں گے نا اتنا آپ کو وہ زیادہ میٹھا ملے گا۔ اور گاؤں میں اگر میں پڑھا رہا ہوں کہیں پہ، فرض کریں کوئی ٹیچر آپ کو پڑھا رہا ہے اور وہ کہتا ہے بیٹا اگر آپ نے میرے سے پڑھنا ہے تو آپ جائیں 2000 روپیہ فیس ہے لے کے آئیں، ایک کتاب میں نے پڑھانی۔ اچھا آپ کو ایک اور محلے میں ایک باجی بھی ملتی ہے، ٹیوشنیں پڑھانے والی باجی میں بڑی ہوتی ہیں آج کل، وہ کہتی ہیں بیٹا آپ نے مجھے صرف 400 روپیہ دے دینا، میں آپ کو پڑھا دوں۔ اب بچے کیا کریں، وہ کہ ادھر 400 روپے ہے ادھر 2000 روپے ہے، تو 400 کی طرف جاتا ہوں۔ اب وہاں پہ وہ 400 میں جو آپ کو کوالٹی آف ایجوکیشن ملے گی نا وہ اچھی نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہم میڈل کلاس لوگ پیسے بچانے لگ پڑتے ہیں تعلیم کے معاملے میں۔ میں نے تو بتایا اگر آپ کو اپنا بیچنا بھی پڑتا ہے نا کچھ، بیچیں، تعلیم پہ لگائیں، مزدوری کرنی پڑتی ہے کریں، تعلیم پہ لگائیں۔ جتنا سرمایہ ہے تعلیم پہ لگایا ہوا ایک پیسہ بھی بیٹا آج میرے سے لکھوا لو ضائع نہیں ہوگا آپ کا، وہ آپ کو ریٹرن ہوگا۔ اور ہمارے بچے جو ہیں وہ صرفے میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پیچھے پرورش ہی ایسی کہ تعلیم کے معاملے میں صرفے کریں۔ اب بچے کہیں گے گھر والے کہ بیٹا چلو ٹیوشن پڑھ لو، مثال دے رہا ہوں، میں نہیں کہتا آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، ٹھیک، ابو جی 2000 روپیہ 3000 روپیہ ود لگنا ہے کہ نہیں، تو کوئی ضرورت نہیں، میں کام چل رہا ہے۔ اب لاہور میں جو پڑھا ہوا بچہ ہوگا اس نے اسکول کالج پھر شام پھر ٹیوشنیں پھر ہوم ٹیوشنیں، وہ بچہ جو ہوگا وہ ایم کیٹ ای کیٹ میں ہمارے بچے کو پاس بھی نہیں آنے دے گا، اس نے اتنی تیاری کی ہوگی۔ تو میں یہی کہوں گا بیٹا کہ جہاں آپ کو موقع ملے جتنا آپ کو اپنی تعلیم کے اوپر خرچ کرنے کا، اپنی تعلیم کو جتنا وقت دے سکتے ہیں وقف کر سکتے ہیں وہ کریں، اور زندگی میں آگے بڑھیں، اور بڑھنے کے لیے صرف قلم ہی آپ کے پاس ایک وہ ہتھیار ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اب ہم آگے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میڈم کا بھی ایس ٹائم لے لیں گے، یہ دوبارہ سے ویڈیو سٹارٹ کر دو، یہ چلیں۔